learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ आयत 16। अमित तख़ज़ा, या उन्होंने बना ली, मिम्मा यख़्लुक़ु बनातिन, उसमें से जो वो पैदा करता है बेटियां, व अस्फ़ाकुम बिलबनीन, और तुम्हें बेटों के लिए चुन लिया है। मुशरिकों ने ये समझा कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, हालांकि लड़कियां कमज़ोर तरीन सिफ़त है और उनकी निगाहों में पस्त और ज़लील भी हैं, इसीलिए वो अपने लिए बेटों के उम्मीदवार रहते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला की बेटियां हों और अल्लाह ताला उनको बेटे अता करके फ़जीलत दे दे। इस तरह तो मखलूक अल्लाह ताला से अफजल हो जाएगी और अल्लाह ताला तो इससे बुलंद बाला है। फरमाया, अला इन्नहुम मिन इफ़्किहिम लयक़ूलून वलदल्लाहु व इन्नहुम लकाज़िबून अस्तफ़ल बनाती अलल बनीन मालकुम कैफ़ा तहकुमून। सुन लो, बिलाशुबा ये लोग यकीनन अपनी मन घड़त बातें कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औलाद को जना, और बिलाशुबा यकीनन वो झूठे हैं। क्या अल्लाह ताला ने बेटों पर बेटियां पसंद की हैं? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे फ़ैसले करते हो? सूरह साफ़ात आयत 151 to 154। व इज़ा बुशिरा अहदुहुम, और जब उनमें से किसी को खुशखबरी दी जाए, बिमा ज़रबा लिर्रहमानी मसला, जिसकी उसने रहमान के लिए मिसाल बयान की है, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है, वह हुआ कज़ीम, और वो गम से भरा होता है। यानी बेटी की खबर सुनकर जिनके चेहरों पर सख्त नापसंदीदगी और नाराज़गी की वजह से स्याही छा जाती है, उन्हें फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां मुकर्रर करते हया नहीं आती कि बेटी के नाम से ख़ुद तो ज़मीन में गड़ जाते हैं और बेटी को ज़िंदा दरगोर करने की फ़िक्र करते हैं, और अल्लाह ताला के लिए बेटियां मुकर्रर करते हुए उन्हें ख़याल तक नहीं आता कि जिसे अपने लिए नापसंद करते हैं उसे अल्लाह के लिए कैसे मुकर्रर करते हैं। अवमय्युनश्शउ, क्या भला जिसे पाला जाता है, फ़िलहिलियती, ज़ेवरों में, व हुआ फ़िलख़िसामी, और वो झगड़े में, गैर मुबीन, गैर वाज़ेह है। यानी वो जो अपने हुस्न व जमाल के लिए बनाव सिंगार करती है और ज़ेवरात से आराइश करती है। मुराद ये है कि शऊर मिलते ही औरत की तवज्जो हुस्न और ख़ूबसूरती में इजाफ़े करने वाली चीज़ों की तरफ हो जाती है। यानी औरत तबई तौर पर आराइश पसंद होती है। वो बहस और झगड़े के मौके पर अपनी बात को खोल कर बयान नहीं कर सकती, अपने फ़ितरी हिजाब की वजह से मुद्दा वाज़े नहीं कर सकती। मुशरिक उसे अल्लाह के साथ कैसे मंसूब कर सकते हैं। वजअलुल मलाइकता, और उन्होंने बना लिया फ़रिश्तों को, अल्लज़ीना हुम इबादुर्रहमानी इनासा, जो रहमान के बंदे हैं औरतें, अशाहिदु खल्क़हुम, क्या उनकी पैदाइश के वक़्त वो मौजूद थे, सतक्तुबु शहादतुहुम, तो ज़रूर ही उनकी गवाही लिखी जाएगी, वयुसअलून, और उनसे पूछा जाएगा। मुशरिकों ने अल्लाह ताला के ख़ास बंदों यानी फ़रिश्तों को औरतें समझ लिया, उन्हें बंदगी के मर्तबे से उठाकर अल्लाह ताला की बाज़ सिफ़ात में उसका शरीक बनाया और फिर उनको मुज़क्कर से मुअन्नस के दर्जे पर ले आए। अल्लाह और उसके रसूलों पर झूठ बांधने वालों के जुर्म को ज़ाहिर किया है। उनके दावे को रद्द करने के लिए उनसे सवाल किया कि क्या तुम उनकी पैदाइश के वक्त मौजूद थे जो तुम उन्हें औरतें बताते हो? तो वो तो उस वक़्त मौजूद नहीं थे जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को बनाया, फिर वो ऐसे मामले में कैसे बात करते हैं जिसका उन्हें कोई इल्म नहीं। इनसे फ़रिश्तों की तख्लीक के मौके पर हाज़िरी के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा और इस गवाही पर उन्हें सज़ा दी जाएगी। वक़ालू लौ शाअ अर्रहमानु, और उन्होंने कहा कि अगर रहमान चाहता, मा अबदनाहुम, ना इबादत करते हम इनकी, मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन, उन्हें इसका कुछ इल्म नहीं, इन हुम इल्ला यख़रुसून, नहीं है वो मगर अंदाज़े लगाते। मुशरिकों ने फ़रिश्तों के बुत बनाए, इन बुतों की परस्तिश की और ये कहा कि हम इनकी इबादत अल्लाह की मर्ज़ी से कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला हमारी इबादत की वजह से नाराज़ होता तो वो हमें इबादत ही ना करने देता। अब क्योंकि अल्लाह ताला रुकावट नहीं है, इसलिए इनकी इबादत बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मामले की हकीकत को जानते ही नहीं हैं, ये वहम और खुराफात पर यकीन रखते हैं। उनका ये ज़ाती अकीदा भी नहीं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फ़रिश्तों की इबादत करें, ये तो महज क़यास आराइयाँ करते हैं। इंसान दुनिया में जो करना चाहता है उसके लिए उसे इख्तियार और इरादे की आज़ादी दी गई। इसी इरादे और इख्तियार का इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने इस इम्तिहान के लिए वाज़े कर दिया कि अल्लाह की रज़ा के काम कौन से हैं और नाराज़गी के काम कौन से हैं। अब कोई रज़ा के काम करना चाहे उसे भी आज़ादी है, और अगर कोई नाराज़गी के काम करना चाहे तो उसको भी आज़ादी है। अल्लाह ताला किसी का हाथ नहीं पकड़ता, लेकिन अल्लाह ताला जिन कामों से राज़ी नहीं होता, क़यामत वाले दिन वो उनकी सज़ा ज़रूर देगा। और अगर इंसान रज़ा के काम करे तो वो उन कामों से राज़ी होता है और उनकी जज़ा भी वो क़यामत वाले दिन देगा। अम आतैनाहुम किताबा
یا دی ہم نے انہیں کوئی کتاب من قبل ہی اس سے پہلے فہم بہی مستمسکون تو وہ اس کو مضبوط پکڑنے والے ہوں، یعنی قرآن سے پہلے انہیں کوئی ایسی کتاب نہیں دی جس کی وہ اپنے شرک پر کوئی دلیل لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کرنے کی حقیقت کو مزید واضح کیا ہے کہ کیا ان کے پاس قرآن سے پہلے کوئی کتاب آئی تھی جس کی سند اپنے پاس رکھتے ہوں اور اس کے دلائل ان کے پاس موجود ہوں، جس میں ان کو غیر اللہ کی عبادت کا کوئی اختیار دیا گیا ہو اور اس کو انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا ہو؟ تو جواب یہی ہے کہ ایسا تو کبھی واقع نہیں ہوا۔ فرمایا ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے پھر وہ ان کے بارے میں بتاتی ہے جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورہ الروم 35۔ بل قولوا، بلکہ انہوں نے کہا، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، وانا علی آثارہم، اور یقیناً ہم ان کے نقش قدم پر مہتدون، ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی رسولوں کی دعوت کو ٹھکرانے کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء کی تقلید کرتے ہیں، ہم نے انہیں اسی دین پر پایا ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اس لیے ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ ملائکہ پرستی کے پیچھے آباء کی تقلید ہے، جس میں یہ اس قدر پکے ہو گئے ہیں کہ اس پر رسول کی دلیل بھی انہیں مطمئن نہیں کر سکی۔ مشرکین مکہ اپنے آپ کو باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہدایت یافتہ سمجھتے تھے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں، من نذیرٍ، کوئی خبردار کرنے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا، إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ، کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ، اور یقیناً ہم انہی کے نقش قدم کی مقتدون، پیروی کرنے والے ہیں۔ یعنی ان سے پہلے کے مشرکوں اور عیش پرستوں کے پاس انبیاء کی تعلیم کے مقابلے میں بھی یہی دلیل تھی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، انہی کے مسلک پر چلیں گے۔ ان کا مقصد ہدایت کی پیروی کرنا نہیں تھا، وہ یہ بات مال و دولت پر غرور اور تکبر کی وجہ سے کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ تمام مشرکوں کی دلیل اور مزاج ایک ہی ہوتا ہے، سب آنکھیں بند کر کے نکالی کرتے ہیں، اس طرح عقل اندھی ہو جاتی ہے اور وہ بس غور و فکر کے بغیر ہی تقلید کرتے ہیں۔ قالا، اس نے کہا، اولو جئتکم بأہدی، کیا اگر میں لایا ہوں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والا، مما وجدتم علیہ آباءکم، اس سے جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون، انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس دلایا کہ اگرچہ میں تمہارے باپ دادا سے بہتر طریقہ لے کر آیا ہوں، یعنی دیکھنا تو یہ ہے کہ کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے، منزل تک پہنچانے والا ہے، اور میں ایسا ہی طریقہ لایا ہوں، تو قوم نے کہا کہ ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جو آپ ہمارے پاس لائے ہو۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، سو آپ دیکھیں جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہٹ دھرم لوگوں سے ہم انتقام ضرور لیں گے، آپ دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ لوگوں کو حق جھٹلانے سے بچنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان پر بھی ویسا عذاب آ جائے جیسا پہلی قوموں پر نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کیں اور ہر ایک کو ہم نے برباد کر دیا، بری طرح برباد کرنا۔ سورہ الفرقان 39۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، اِنَّنِي بَرَاءٌ، بے شک میں بیزار ہوں، مِمَّا تَعْبُدُونَ، ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ قریش کا یہ خیال تھا کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی والد اور اپنی قوم جنہوں نے خود ساختہ معبود بنا لیے تھے کہ میں ان معبودوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان سے نفرت کرتا ہوں اور ان کی عبادت کرنے والوں سے دشمنی رکھتا ہوں۔ مشرکین مکہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے، ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ جس دعوت کو تم نیا سمجھ رہے ہو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید ہے، اور آباء و اجداد کے طریقے پر تم جمنے کی بات کرتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری کا اظہار کیا تھا۔
الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدین، تو یقیناً وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی میرے رب نے مجھے پیدا کیا، میں اپنے خالق کو اپنا سرپرست اور اپنا رہنما مانتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے دین حق پر قائم رکھنے کے لیے اس کے علم اور عمل کے راستے میں میری رہنمائی فرمائے گا۔ وَجَعَلَهَا، اور اس نے بنا دیا اسے، کَلِمَةً باقیاتً، ایک بات باقی رہنے والی، فی عَقِبِہِ، اپنے پچھلوں میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کریں۔ آل ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں یہ کلمہ باقی رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، جس کے اوپر کائنات قائم ہے، جس پر ہر چیز کی گواہی ہے۔ کلمہ توحید کا رواج ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا بڑا حصہ ہے۔ آپ کے بعد یہ کلمہ تمام نسلوں میں رائج ہوا، اور آپ کی اولاد کا اس کلمے کو رواج دینے میں بڑا حصہ ہے، کیونکہ ان کی اولاد میں بے شمار رسول بھیجے گئے۔ ان کی اولاد میں بہت سے گمراہ بھی ہوئے، لیکن کلمہ باقی رہا، نہ یہ جڑ سے ختم ہو سکا، نہ یہ باطل کے ساتھ مل سکا۔ کلمے کو باقی رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں، کیونکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ ان کا فرض ہے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں اور سچائی کے راستے پر چلیں، دعوت توحید کی وجہ سے شرک سے باز رہیں۔ بل متعتُ، بلکہ سامان زندگی دیا میں نے، ہؤلاء وآباءہم، انہیں اور ان کے باپ دادا کو، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین، اور کھول کر بیان کرنے والا رسول۔ کافروں کے شرک، کفر اور سرکشی کا سبب بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو کفر اور شرک میں ہونے کے باوجود دنیا کے ساز و سامان اور عیش سے محروم نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے پاس توحید کی دعوت اور قرآن آ گیا، اور صاف صاف سنانے والا رسول بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت واضح تھی۔ مبین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے، اور اس کا مطلب ہے کھول کر بیان کرنے والا، جن کی رسالت میں نہ کوئی شبہ ہے، نہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب ان کے پاس حق آ گیا، قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ، تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ جب دین حق ان کے پاس آ گیا، یعنی قرآن جس کے دلائل واضح ہیں، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر مابعوث ہوئے، تو قریش نے کہہ دیا کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ جادو قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ قوم کو دھوکہ دے کر فقط اپنے پیچھے چلانا چاہتے تھے، تاکہ قوم ان کی فرما بردار رہے، کیونکہ کلمہ توحید کو قبول کرنے کی صورت میں صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔